ایک تو میں یہ آج کہنا چاہتا تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہوئی ہے جو سب کو، جو ہمارے اوپر ساروں کو غدار بنا دیا، فوج کے دشمن بنا دیے، یہ سب کو آپ سوال پوچھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کون تھا۔ دوسری چیز، میں اپنے کارکنوں کی اب بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے پاس اب جو نکل کے آئے ہیں کارکن، ابھی میں باہر، میرے ایک کارکن جس کو 17 دن جیل میں رکھا ہے وہ واپس آیا، سارے ایک ہی کہانی سنا رہے ہیں۔ اتنے زیادہ لوگ ہیں، جیل چھوٹا ہے، سب کو وہاں بند کیا ہوا ہے، یعنی وہ جیل میں گنجائش ہی نہیں ہے جو جیلوں میں جتنے زیادہ لوگوں کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ کس حالات میں وہ رہ رہے ہیں، کس طرح گندگی ہے وہاں، کھانا ان کو دیا نہیں جاتا، 2 دن کہتا ہم نے روزے رکھے ہیں، کھانا ہی نہیں تھا۔ اور پھر ان سے جو سلوک کیا گیا، یعنی ایسے رکھا گیا، یہ پولیٹیکل ورکرز ہے، انہوں نے کوئی کرائم نہیں کی، ان کی ابھی تو کرائم ثابت ہی نہیں ہوئی، اور پھر وہ بتاتے ہیں ہم جاتے تھے ادھر عدالت میں، وہاں سے نکلتے تھے دوسرے کیس پہ اندر ڈال دیا۔ اب یہ جو آدمی نکلا ہے، یہ صرف یہ کوئی 40 لوگ رہا ہوئے ہیں، 40 میں سے 7-8 نکلے ہیں، باقیوں کو پھر جیلوں میں ڈال دیا۔ تو یہ مجھے بتائیے کون سا قانون ہے آج پاکستان میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جو بھی آج حکمرانی کر رہے ہیں، کیا ان کو اندازہ ہے کہ یہ پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تحریک انصاف کو کمزور کیا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے، لوگوں کو دھمکیاں دے کے چھڑوائی جا رہی ہے پارٹی، گھروں میں گھس جاتے ہیں، اگر وہ نہیں ملتے تو ان کے جاننے والے یعنی خاندان کے لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ اگر وہاں کوئی گھر میں کوئی نہیں ہے تو ان کے پھر جو رشتہ دار کہیں رہ رہے ہیں، بہنیں رہ رہی ہیں، ان کے اوپر پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، پھر بزنسز تباہ کر رہے ہیں۔ جو حماد اظہر کی فیکٹری بند کر دی ہے، اور بھی میں سب کا بتاؤں کہ جن کے ہمارے جن کے کاروبار تھے، کاروبار بند کر دیے۔ عاطف خان کا کاروبار، 100 سے زیادہ لوگ وہاں کام کرتے تھے، وہ بند کر دیا، وہ ایکسپورٹ کرتے تھے چیزیں، وہ رہ گئی بیچ میں۔ تو یہ جو کیا جا رہا ہے، میں پھر سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ہم جا کدھر رہے ہیں، یعنی اس سے اچیو کیا ہوگا؟ تحریک انصاف کمزور ہو گئی، تحریک انصاف اتنی کمزور ہوگی کہ وہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہوگی۔ ملٹری کورٹس سیٹ اپ کیے ہیں ایک ہی وجہ سے کہ میرے کوئی بھی کیس کے اندر مجھے سزا نہیں ہو سکتی، سارے میں نے وکیلوں کے ساتھ سارے بوگس کیسز ہیں، تو آخر میں ملٹری کورٹ میں سزا دیں گے۔ یہ کھولے اس لیے کہ عمران خان کو سزا دی، چلیں جی میں جیل میں چلا گیا، اب آگے چلیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پوچھنے کی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان جو تیزی سے اس دلدل میں پھنستا جا رہا ہے، اس سے نکل جائے گا؟ کیا ہماری معیشت جو اس وقت کبھی اتنے برے حالات میں نہیں تھے جو آج ہے، کیا یہ جو مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ 12.4% تھی جب ہم اقتدار میں تھے 1 سال پہلے، آج وہ 38% پہ پہنچ گئی ہے؟ یعنی لوگوں کو، تنخواہ دار طبقے کے لیے اب وہ عذاب آ گیا ہے اور آتا جائے گا، بجلی کے بل نہیں دیے جائیں گے ان سے، ان کو گھر میں جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں جس کو سینسٹیو پرائز انڈیکس ہے، یہ 38% ہے، وہ 45% پہ پہنچا ہوا ہے۔ یعنی جو گھر کی کھانے پینے کی چیزیں، جو عام کچن آئٹمز ہیں، جو بجلی وغیرہ ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہو جائے گا اس سے؟ کیا مجھے کوئی یہ آج بتا دے کہ تحریک انصاف چلیں الیکشن بھی ہار گئی، کیا یہی لوگ آئیں گے نا واپس جو ابھی اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے تو 1 سال میں ملک کو تباہی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ جو اب تو جو فیکٹس اور سٹیٹسٹکس ہیں، اعداد و شمار، یہ تو چھپتے نہیں ہیں، یہ تو آپ سیدھی طرح پاکستان کی وہ اکنامک سروے دیکھ لیں، اس میں تماشا دیکھ لیں کہ کیا ہوا ہے۔ کہاں 2 سال ایوریج اوسط جو ہماری اکانومی بڑھ رہی تھی وہ 6% تھی۔ 6% کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ وہ 2 سال تھے جدھر سب سے زیادہ معیشت اوپر جا رہی تھی۔ اور میں یاد کرا دوں جو پچھلی دوروں میں جب ایسے گئی ہے تو امریکی ڈالر آ رہے تھے۔ ایوب خان کے دور میں سیٹوں اور سینٹوں کا پیکٹ تھا، ہم ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ہمیں ڈالر آ رہے تھے۔ ضیاء الحق کے دور میں ہم افغان جہاد کا حصہ بنے تھے، تب بھی ڈالر آ رہے تھے۔
جنرل مشرف کے دور میں 1-2 سال جو ترقی ہوئی تھی وہ ہم وار آن ٹیرر میں ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تب بھی ڈالر آ رہے تھے. یہ باہر سے ڈالرز آنے کے بغیر ملک میں 6% اوسط ہماری جو اکنامک گروتھ ہوئی، اور یہ ایک شعبے میں نہیں ہوئی. زرعی جو ہم نے چینجز کیے، جو انسینٹیوز دیے، 4.5% 17 سال کے بعد ہماری زرعی گروتھ ہوئی. ہماری جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ تھی، جو اصل نوکریاں ہیں، وہ 17 سال کے بعد وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہی تھی 10.4% پہ. تو جو انڈسٹری بھی بڑھ رہی تھی، ہماری زراعت بھی، جو پروڈکشن سینٹر سے بڑھ رہے تھے، پہلی دفعہ زور لگایا تھا ہم نے آئی ٹی کے اوپر، ٹیکنالوجی کے اوپر، جو 75% اس کی ایکسپورٹس بڑھ گئی تھیں، اور آگے انہوں نے اور آگے جا رہا تھا. بیرون ملک سے اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیج رہے تھے. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں $5 ارب آ چکا تھا، اور 1.5 سال کے اندر، اور تیزی سے بڑھ رہا تھا. یعنی بیرون ملک پاکستانیوں کا پیسہ آنا شروع ہو گیا تھا. بڑے پروجیکٹس تھے ہمارے، جس طرح وہ راوی سٹی، اس طرح کے بڑے پروجیکٹس میں اوورسیز پاکستانی کا ہم نے پیسہ لے کے آنا تھا. کیونکہ ابھی تو صرف گھروں میں گھر لیتے ہیں نا، وہ زیادہ سے زیادہ ریل اسٹیٹ میں. لیکن اصل جو پیسہ جب آپ پورا شہر بنا رہے ہیں، اس میں اصل پیسہ آنا تھا، ڈالرز آنے تھے پاکستان میں. اور جو اگر یہ سندھ حکومت نہ ہمارا وہ پروجیکٹ بنڈل آئلینڈ کا ختم کرتی، بڑے بڑے اربوں ڈالر کی وہاں انویسٹرز تیار تھے آنے کے لیے، تو پاکستان میں ڈالرز بھی آ رہے تھے. اتنے زیادہ، جو آپ بڑے بڑے بزنس مین سے پوچھیں کبھی اتنے ان کے نفع ہوئے ہیں. بزنسز بڑھ رہی تھی. تو ملک جب ترقی کر رہا تھا، اس کو جب اب یہاں پہنچایا ہے، اور ان لوگوں نے آ کے آج تباہی کے کنارے پہ کھڑا کر دیا ہے. نہ باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے، نہ کوئی پیسہ آ رہا ہے، نہ باہر سے کسی کو اعتماد ہے، نہ اندر سے. تو کیا انہوں نے ان کو اب آگے لے جا کے ملک ٹھیک کرنا ہے؟ تو میرا سوال 2 اور ہیں کہ ملک تو تب ٹھیک ہوگا جب رول آف لا ہوگا. جب تک ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں آتی، کبھی بھی اس ملک کے اندر خوشحالی نہیں آئے گی، انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. تو یہ تو ہم دوسری طرف چلے گئے ہیں. ہماری عدلیہ نے ایک بڑا ایک پہلے ہمیشہ اقتدار کے ساتھ چلتی تھی. ایک سجاد علی شاہ چیف جسٹس نے کوشش کی، ان کے اوپر پورا نواز شریف کا مافیا نے پورا ان کو ڈنڈوں سے اٹیک کر کے تو ان کو فارغ کر دیا، پیسے چلا کے. اس کے بعد ہماری عدلیہ کبھی آزاد نہیں تھی، یعنی کوشش بھی نہیں کی. پہلی دفعہ 2007 میں وکلا کی موومنٹ شروع ہوئی، چیف جسٹس کے ساتھ وکلا کھڑے ہوئے، آہستہ آہستہ قوم کھڑی ہوئی، اور پہلی دفعہ پاکستان میں امید ہوئی کہ ہماری عدلیہ آزاد ہو رہی ہے. اور عدلیہ نے اچھے فیصلے کیے، لوگوں کو اعتماد آنا شروع ہوا آہستہ آہستہ عدلیہ میں. وہ سارا کچھ آج تباہی کے کنارے پہ پھر سے پہنچ گیا. آج عدلیہ سہم گئی ہے.